کیا وجہ ہے کہ آپ کے افکار میں اور جو ہمارے مروجہ روایتی علماء ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ میں ایک فرق نظر آتا ہے؟ تو وہ کیا جوہری فرق ہے جو آپ کے افکار اور علماء کی آئیڈیالوجی میں ہے؟ اگر کوئی فرق نہیں تھا تو میرے جیسے ایک ذمہ دار پس منظر کے آدمی کو اس راہ کو اختیار کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ جو کچھ موجود تھا وہ لوگ کہتے رہتے، آپ مانتے رہتے۔ دیکھیے، اس میں چند بنیادی حقائق کو بہت اچھی طرح جان لیجئے۔ جس کو آپ مذہب یا اسلام کہتے ہیں، یہ میرا، آپ کا، کسی عالم کا، کسی فقیہ کا بنایا ہوا یا کسی فلسفی یا حکیم کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیا ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع نہیں ہوا۔ اللہ نے یہ دین پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام ہی کو دے دیا تھا، اور ان کے بعد ہر پیغمبر یہی دین لے کر آیا ہے۔ چنانچہ قرآن نے کئی مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ یہ پیغمبر، ہم نے آپ کو وہی دین دیا ہے جو ہم نے نوح کو دیا تھا، جو ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا، اور سب کو ایک ہی نصیحت کی تھی کہ اس دین پر قائم رہو اور اس میں تفرقہ پیدا نہ کرو۔ بڑے اصرار کے ساتھ قرآن نے اعلان کیا ہے کہ یہ دین ہمیشہ سے اسلام ہی کے نام سے دیا گیا ہے۔ اسلام کا مطلب ہے ٹو سرنڈر، آپ اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے حوالے کر دیں۔ اس کا ہمیشہ یہی نام رہا ہے۔ چنانچہ اس سے پہلے اگر کوئی الگ نام ہے تو وہ اس دین کے فرقوں کے نام ہے۔ یہودیت اسلام ہی کا ایک فرقہ ہے، مسیحیت اسلام ہی کا ایک فرقہ ہے۔ ایسے ہی جیسے محمد الرسول اللہ کے بعد بھی اب آپ بہت سے فرقے دیکھتے ہیں کہ پیدا ہو گئے ہیں، معاف کیجیے۔ یہ اللہ کا دین، جیسے کہ میں نے عرض کیا، پیغمبروں کے ذریعے سے دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تاریخ بھی ایک جگہ کے اوپر بیان کر دی ہے، اور یہ بتایا ہے سورہ بقرہ میں کہ کان الناس امۃ واحدہ۔ ہم نے جب اس دین کی دعوت لوگوں کو دی تو ایک لمبے عرصے تک لوگ ٹھیک دین پر قائم رہے، ان میں کوئی اختلافات نہیں تھے۔ ایک لمبا عرصہ ایسا گزرا ابتدا میں جس میں سیدنا آدم علیہ السلام نے جو دین کی روایت قائم کی، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق وہ قائم رہی۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر اس کے بعد اختلافات پیدا ہونا شروع ہوئے۔ اب اس لفظ کو ذہن میں رکھیے گا کیونکہ سوال اسی پر کیا گیا ہے۔ پھر اختلافات پیدا ہونا شروع ہوئے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر میں نے کیا کیا؟ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ۔ پھر اللہ نے نبیوں کا ایک پے در پے سلسلہ جاری کر دیا۔ یعنی آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر تھے، وقفہ آیا، اختلافات پیدا ہوئے، تو پھر پے در پے پیغمبروں کا سلسلہ جاری کر دیا، یہاں تک کہ دوسری جگہ کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہر قوم کی طرف ایک رسول بھیجا۔ اور اس طرح ان رسولوں اور ان نبیوں نے آ کے کیا کیا؟ مبشرین و منذرین، انہوں نے لوگوں کو صحیح راستے کا انجام بتایا، بشارت دی، اور غلط راہ پر چلنے والوں کو خبردار کیا کہ وہ کس انجام کو سامنا کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، پھر ان پیغمبروں اور ان نبیوں کے ساتھ ہم نے کتاب نازل کر دی۔ کیوں نازل کی؟ اس لیے نازل کی کہ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ وہ جو اختلافات پیدا ہو گئے ہیں یہ کتاب ان کا فیصلہ کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بتایا ہے کہ یہ معاملہ کیسے ہوا۔ اس سلسلے کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس سلسلے کی آخری کتاب قرآن مجید۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
جو روایت آپ نے دین کی آگے منتقل کی ہے قرآن کی صورت میں، سنت کی صورت میں، اس کو انسانوں نے منتقل بھی کیا ہے اور منتقل کرنے کے ساتھ سمجھنے کا کام بھی کیا ہے، اور یہ بڑی فطری چیز ہے۔ یعنی آپ سمجھیں گے کسی چیز کو، جب انسان سمجھے گا تو اس میں اختلافات ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اگر آپ محض دین کے اس پہلو کو دیکھیں جس میں قانون کو انٹرپریٹ کیا گیا ہے یا مسلمانوں کے لیے ایک ریاستی قانون بنانے کی کوشش کی گئی ہے، تو اس میں بھی آپ یہ سنتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ بھی ایک بڑے ماہر قانون تھے، امام شافعی بھی ایک بڑے ماہر قانون تھے، امام مالک بھی ایک بڑے ماہر قانون تھے، امام احمد بن حنبل بھی ایک بڑے ماہر قانون تھے، اور ایسے اور بھی دسیوں کی تعداد میں تھے۔ تو ظاہر ہے کہ ان میں بھی اختلافات ہوئے، اب بھی ہیں۔ یعنی اس وقت بھی اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو جہاں شوافع ہیں، احناف ہیں، آپ کو بہت سی چیزوں میں انٹرپریٹیشن کے، فہم کے، سمجھنے کے اختلافات وہاں بھی ملیں گے۔ دین کی جو بحثیت مجموعی یعنی پورے دین کی، یہ تو قانون کا حصہ ہے، پورے دین کی جو انٹرپریٹیشن ہوئی ہے اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو بہت واضح طور پر بعض شخصیات ملیں گی کہ جن کے بات کرنے، سمجھنے، دین کے مقصد کو متعین کرنے میں اسی نوعیت کے اختلافات، جیسے امام غزالی ہیں، جیسے شاہ ولی اللہ ہیں، جیسے ابن تیمیہ اور ابن قیم ہے، جیسے مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایک باقاعدہ مدرسہ فکر پیدا کر دیا ہے دین کو سمجھنے میں، ان میں بھی اختلافات ہیں۔ بحثیت مجموعی یہ جو کچھ ہے پچھلے کوئی 1200-1300 سال کی علمی تاریخ میں، اس کو بھی اگر آپ جاننے کی کوشش کریں تو یہ اپنی ذات میں ایک انسانی کام ہے۔ یہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس میں دین کا بنیادی مقصد، دین کے بنیادی ارکان، دین کی بنیادی چیزیں وہ بالکل ٹھیک رہی ہیں، اس میں کوئی اختلافات بھی نہیں ہیں، لیکن بحثیت مجموعی دین کو دیکھنے کے معاملے میں ایک تعبیر یا ایک انٹرپریٹیشن یا ان کا فہم ہے جو پریویل کر گیا ہے۔ جب آپ ہمارے پرانے علماء کو سنتے ہیں تو وہ اصل میں اس ٹریڈیشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، یعنی جو کوئی 1000 یا 1200 سال میں دین کی انڈرسٹینڈنگ کی ٹریڈیشن قائم ہوئی ہے، تو اس کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، دیانتداری کے ساتھ جو سمجھتے ہیں اس کو بیان کرتے ہیں۔ ٹریڈیشن میں کھڑے ہوئے لوگوں کے مقابل میں اگر کوئی ایسا شخص آ جائے کہ جو اس ٹریڈیشن کو ریویو کرنے کا ارادہ کر لے تو اسے ٹھیک اسی انجام سے دوچار ہونا پڑتا ہے جس سے میں ہو رہا ہوں۔ جب کبھی بھی کوئی اختلاف آپ کے سامنے آئے تو پہلے اس کی نوعیت سمجھ لیجئے، یعنی میرا کام کیا ہے، کس نوعیت کا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی دیوبندی یا بریلوی یا اہل حدیث یا حنبلی یا شافعی لوگوں میں سے ایک شخص ہوں جو پیدا ہو گیا ہوں۔ میں نے پورے مذہبی فکر، پھر عرض کر دوں مذہب نہیں، وہ تو اللہ کا ہے، پورے مذہبی فکر، ریلیجیس تھاٹ کی ریکنسٹرکشن کا کام کیا ہے۔ تو اس طرح کے کام میں آپ ظاہر ہے کہ جو پہلے سے موجود ٹریڈیشن ہے اسے چیلنج کر دیتے ہیں، اس کا رد عمل ہوا کرتا ہے۔ میرے اپنے اندازے کے مطابق میں جس رد عمل کی توقع کرتا تھا آج سے 50 سال پہلے جب میں نے اس کام کی ابتدا کی، اس سے بہت کم ہوا ہے۔ تو اس لیے آپ بھی اس کے لیے تیار رہیے، اور اگر روایت ہی کو سمجھنا اور جاننا ہے تو بہت علماء ہیں، ان کے پاس جائیے، ان کی خدمت میں بیٹھیے، ان سے سیکھیے۔ وہ روایتی فہم کو بیان کر رہے ہیں جو ٹریڈیشن قائم ہو گئی ہے، اور میری آپ بدقسمتی کہیں یا خوش قسمتی، میں بہرحال اس کو چیلنج کروں گا، اس کے دلائل کا جائزہ لوں گا، اور جانتے ہیں کہ کس اصول پر لوں گا؟ وہی جو میں نے قرآن کی آیت آپ کو سنائی ہے کہ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اللہ نے پیغمبروں کے ساتھ ایک کتاب نازل کی ہے، اس لیے لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، وہ اختلافات کا فیصلہ سنا دے۔ وہ فیصلہ میں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔
تو اس میں کبھی کبھی جن کے خلاف فیصلہ آتا ہے ان کو رنج ہو جاتا ہے، اور میں رنج سے خوگر ہونے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔